کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے ہمیشہ کی طرح لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے 5 لوگ ہریانہ میں کشتی کے درمیان ہونے والی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا جس میں اس وقت بی جے پی کے خلاف عوام کے غصے کو ظاہر کرتا ہے، گھر کے پاس آنے والوں کو کس طرح بھگایا جا رہا ہے، بی جے پی کارکنان کو۔ گریٹر نوئیڈا میں 6 وہیکلز کس طرح آپس میں ٹکرائے، یمنا ایکسپریس وے کی طرف، وہ کچھ ویڈیوز اور تصویریں وہ بھی میں دکھاؤں گا۔ اور میں کیلی گرافر انل چوہان کی بات کروں گا، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، جنہوں نے گزشتہ 3 سال سے عربک کیلی گرافی کر رہے ہیں اور 100 سے زائد مساجد میں انہوں نے جو ہے قرآن کریم کی آیتوں کی اور دیگر چیزوں کی کیلی گرافی، یہ ساری چیزیں، اور سی اے این آر سی کو لے کر کے سپریم کورٹ نے کیا کہا، اور یہ خبر جو آ رہی ہے کہ رپورٹر کو دھمکی دینے کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی پریس سیکریٹری کو معطل کیے جانے کی خبریں، اور کل رات کہاں کہاں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، دلی کی بھی کچھ ویجولز دکھاؤں گا۔ دنیا بھر میں کمسن فوجی کے 10 حقائق میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ترکی نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جس میں مسلح بغیر ملح کے بوٹ تیار کر لیے ہے۔ ترکی کی ایک اور کامیابی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مالی اعتبار سے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی تفصیلات یہاں نیچے دی جا رہی ہیں، اور 2 ملینز کا ہمارا ٹارگٹ بہت جلد ہمیں پورا کرنا ہے، اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، اس جانب زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں۔ آئیے میں سب سے پہلے کچھ تصاویر کے حوالے سے کچھ خبریں رکھوں، اور سب سے پہلے خبر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ کیلی گرافر جو اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے انل چوہان، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ اب یہ سرخیوں میں اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں کہ گزشتہ 30 سالوں سے انہوں نے مساجد کی دیواروں میں عربک کیلی گرافی بنائی اور آیتوں کو لکھا، الگ الگ طرح سے اس کو ڈیزائن بنا کر کے مساجد کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کی کوشش کی۔ 30 سال سے ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود عربی سیکھنا ان کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس جانب قدم اس لیے بڑھایا کہ مسلمانوں کی اس جانب دلچسپی دیکھ کر کے اور قرآن سے ان کے لگاؤ کو دیکھ کر کے میں نے کیلی گرافی سیکھی، اور پھر مساجد میں اس طرح ڈیزائن بناتا رہا۔ 100 سے زائد حیدرآباد و آس پاس کی مساجد میں یہ کیلی گرافی کا کام کر چکا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شروع میں اس پر آبجیکشن ہوا کہ غیر مسلم کس طرح سے قرآن کی آیتیں لکھ سکتا ہے، اور وہ بھی مساجد کی دیوار پر، لیکن بعد میں جا کر کے مجھے اجازت ملی، اور وہ اجازت جو ملی وہ اجازت یہاں کے مدرسہ جامعہ نظامیہ کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد میں اسی مشن میں لگاتار رہا، اور اس کے بعد 100 سے زائد مساجد میں نے اب تک 3 سال کے عرصے میں کیلی گرافی عربی کی کرتا رہا۔ اس وقت یہ سرخیوں میں آتے ہوئے انل چوہان نے میڈیا میں کہا، ANI سے بات کرتے ہوئے، کہ جو ہے ہندوستان میں تمام لوگوں کو محبت سے رہنا چاہیے۔ ایک ہندو کی کیلی گرافی کے ذریعے سے مساجد کی دیواروں کو ڈیزائن بنا سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی مثال آپ کو بھائی چارگی کی ہندو مسلم کی اور کہاں مل سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت انل چوہان جو ہے اس وقت حیدرآباد میں بہت زیادہ سرخیوں میں ہے، اور ان کی اس کام کو سراہنے کی نگاہ سے دیکھی جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین،
میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلتا ہوں، اور وہ خبر ہے ہریانہ میں یہ کشتی کے درمیان میں، جو کہ روہتک میں کل فرائیڈے کے دن جو ہے یہاں پر ایک منعقد ہوا تھا۔ اس درمیان میں کچھ انبن ہوئی تو اس وقت فائرنگ چلی۔ اس فائرنگ میں 5 افراد کے ہلاک ہونے اور پھر جو 2 افراد کے سخت انجور ہونے کے خبریں آ رہی ہیں، یعنی زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کشتی ریسلنگ کا ایک سینٹر تھا جہاں پر یہ پورا معاملہ پیش آیا۔ پولیس نے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا ہے، اور جس نے فائرنگ کی ہے اور جس کی وجہ سے فائرنگ ہوئی ہے ان تمام کی جو ہے کھوج میں اس وقت پولیس لگی ہوئی ہے۔ یہ روہتک میں پیش آیا ہوا ایک سنگین واقعہ ہے، واردات ہے، جو اس وقت تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، زرعی قوانین اور بہت سارے مسائل کو لے کر کے پورے بھارت میں اس وقت بی جے پی کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص ایک بی جے پی کارکن کو جو گھر گھر جا کر کے پرچار کر رہا تھا اس کو کس طرح بھگاتا ہے، وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آواز کے ساتھ، پھر میں خبروں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت بھر میں دھیرے دھیرے بی جے پی کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ہاں جی، کیا کرنے آئے ہو؟ کون کمل والے ہو؟ چلو یہاں پہ نہیں آنا، چلو میرا گھر آئیے۔ او بھائی صاحب باہر چل، باہر چل، میرے یہاں پہ بڑا کیوں میرے گھر پہ؟ چل باہر چل۔ شرم آندی تمہیں ماڑی موٹی؟ نہیں پتا تھا ہاں نہیں شرم آندی ہے؟ اتنے پہلا اتنے جا کے بولو انہوں بھی فیصلہ کرے، اور تو باہر چلو، یہ گلی چ نہیں آنا۔ غلطی کا چلو پھر غلطی ہے، چلو 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 چلو، شرم کرو ماڑی موٹی۔ ہاں اگے اگے ارے بھی نہیں، اپنا ہی ہے بھی۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی اور آس پاس کے علاقے میں اس وقت صبح کے وقت میں بہت زیادہ دھند پائی جا رہی ہے۔ دھندلا موسم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لگاتار سڑک حادثات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ یمنا ایکسپریس وے کی ہے، جہاں پر آج صبح ویزیبلٹی یعنی کہ دھندلا پن ہونے کی وجہ سے، صاف طور پر دکھائی نہ دینے کی وجہ سے لگ بھگ 6 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں، ایک کے بعد ایک، یعنی دوہرے طور پر پیش آئے۔ اس سڑک حادثے میں 12 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت پوری طرح سے، لیکن اس حادثے کے بعد پوری طرح سے یہاں پر جام ہو گیا تھا، ٹریفک کا نظام درہم بھرم ہو گیا تھا۔ بیکیف اس وقت جو ہے پوری طرح سے کلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن صبح کے وقت میں دلی کے آس پاس جہاں موسم اس وقت بہت زیادہ دھندلا ہو چکا ہے، وہاں پر دیکھ بھال کر کے گاڑیاں چلانے کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے چلانے کی ضرورت ہے، اور صبح کے وقت میں کہیں جو ہے ایسے دھندلے پن میں نہ چلائیں، یہی بہتر ہے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ لگاتار اس طرح کی خبریں دھندلے پن کی وجہ سے، صاف طور پر نظر نہ آنے کی وجہ سے جو ہے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں سڑک حادثات کی، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زخمیوں کی تعداد اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ناظرین آئیے میں آپ کو ترکی کی جانب لے چلتا ہوں۔ ترکی کی دفاعی صنعت کمپنیوں کے تعاون سے تیار کردہ مسلح بغیر ملاح کے بوٹ اولاق کو سمندر میں اتار دیا گیا ہے، یعنی کہ ترکی نے ایک مرتبہ پھر کامیابی حاصل کر لی ہے دفاعی صنعت میں، یعنی دفاعی نظام اور سسٹم میں۔ یعنی اس نے ایک ایسا بوٹ تیار کیا ہے جو بوٹ مسلح ہوگا اور دفاعی سسٹم کو اپنائے ہوئے ہوگا، لیکن اس میں کوئی ملاح نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو اگر اس بوٹ کو کوئی تہس نہس کرتا بھی ہے دشمن تو اس میں جانی نقصان نہیں ہوگا۔ ایسا بوٹ تیار کر لیا ہے جس بوٹ کا نام اولاق رکھا گیا ہے۔ آرس شپ یارڈ اور ڈیفنس میتھکسان گزشتہ کئی سالوں سے جاری تحقیقات اور پروڈکشن کی کارروائی کے نتیجے میں ترکی کی پہلی مسلح بغیر ملاح کے بوٹ تیار کرنے میں کامیاب رہی۔ اولاق سیریز کا پہلا پلیٹ فارم جس کا پروٹوٹائپ پروڈکشن مکمل ہو چکا ہے، مسلح بغیر ملاح کے بوٹ کو سمندر میں اتار دیا گیا اور اس بوٹ نے اپنے سمندری سفر کا آغاز بھی کر دیا۔ 400 کلومیٹر تک رسائی حاصل کرنے والی اور 65 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی یہ بوٹ دن رات ویژن کے
اہلیت رکھنے اور اپنے آپ کو کیموفلیج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بوٹ موبائل کے ذریعے ہیڈ کوارٹر، کمانڈ سینٹر یا فلوٹنگ پلیٹ فارم سے استعمال کی جا سکتی ہے، جس کا مشن نگرانی اور انٹیلیجنس، سطح جنگ، غیر متنازع جنگ، فوج کا تحفظ اور اسٹریٹجک سہولتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ دریا اثنا ترکی کی پہلی مسلح بغیر ملح کے بوٹ اولاق قومی میزائل سسٹم تیار کرنے والے فرم روکتسان کے تیار کردہ لیزر گائیڈ لانگ رینج اینٹی ٹینک میزائل سسٹم کے لانچر بھی لگائے گئے ہیں۔ یعنی لیزر گائیڈڈ لانگ رینج اینٹی ٹینک میزائل سسٹم کے لانچر بھی اس میں ہیں، یعنی کہ میزائل اگر کوئی آپ کی جانب بڑھتا ہے تو اس کو روکنے کی بھی جو ہے طاقت اس کو ہے، اس کی اس طرح کے سسٹم اس میں لانچر لگائے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ لیزر گائیڈڈ، جس طرح سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ لیزر کتنی دور تک جو ہے اس کا نشانہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ جو رہنمائی کرتا ہے اس طرح کا سسٹم بھی اس میں لگا کر کے دشمن کے ہر قدم پر نظر رکھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ جو ہے اس وقت ساری تفصیلات اس بوٹ کے ذریعے سے سامنے لانے کے بعد تفصیلات لائی گئی ہیں، جس کو ترکی کی ایک اور بڑی کامیابی دفاعی سسٹم میں مانی جا رہی ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں سی اے این آر سی کے فیصلے میں اور پھر زرعی قوانین کے فیصلے میں کس طرح فرق کر رہی ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے شاہین باغ میں سی اے اے کے خلاف کئی مہینے تک چلنے والے احتجاج سے متعلق اپنے پہلے کی دیے فیصلے پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا۔ این ڈی ٹی وی میں یہ رپورٹ چھپی تھی کہ اس کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا کہ عوامی مقامات پر دوسروں کے حقوق طویل احتجاج کر کے متاثر نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کرنے کا حق کبھی بھی اور کہیں بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر اس وقت زرعی قوانین کے خلاف جو احتجاجات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جو اچانک آ کر کے راستے پہ روک دیتے ہیں، ہندوتوا تنظیمیں اچانک کہیں پر آ کر کے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر کسی احتجاج کی جو ہے پوری طرح سے ماحول کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس پر کب سنوائی ہوگی اور اس پر کب سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے پوری طرح سے قدغن لگے گی، یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آئین احتجاج کرنے اور عدم اطمینان کا اظہار کرنے کا حق دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی عائد ہوتی ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ہم نے سول اپیل میں نظر ثانی کی درخواست اور ریکارڈ پر غور کیا، ہمیں اس میں کوئی غلطی نہیں ملی۔ جسٹس یس کے کول، جسٹس انیرودھ بوس اور جسٹس کرشنا مراری کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جیسے یہ سوال اور یہ فیصلہ سامنے آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس فیصلے کی کاپی کو پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں کہنے لگے کہ یہ قوانین احتجاج وغیرہ کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، دیگر کوئی بھی کمیونٹی یا کوئی سماج کرتا ہے اور بغیر اجازت بھی کہیں راستہ روک کر کے کئی گھنٹے کئی دن جاری رکھتا ہے، تب جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے جو اس پر سپریم کورٹ کے اس فرمان پر تنقید کی جانے لگی ہے سوشل میڈیا میں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں امریکی صحافی پلمیری کی نجی زندگی کی تحقیقات کرنے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر امریکی وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی پریس سیکریٹری ٹی جے ڈکلو کو ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری جین ساکی نے گزشتہ روز جمعہ کو یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ مبینہ طور پر ایک خاتون رپورٹر کو دھمکی دینے کے بعد صدر جو بائیڈن کے نائب پریس سیکریٹری کو تنخواہ کے بغیر ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ جین ساکی نے مزید کہا کہ اس کے علاوہ جب ٹی جے ڈکلو کام پر واپس آئیں گے تو تب بھی انہیں کسی صحافی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ پہلا شخص ہے جو صدر کے مقرر کردہ معیار کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی جے ڈکلو نے ذاتی طور پر صحافی پالمیری سے ان کے اس سلوک پر معافی مانگ لی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سزا دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحافی کے ساتھ اس طرح کا استعمال کرنے کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کس طرح کا فیصلہ لیا گیا۔ ناظرین، کل رات میں زلزلے کے جھٹکوں کی خبریں لگاتار آپ لوگوں کے سامنے آ رہی تھی۔ رات 10:31 پر ہندوستان کے کئی حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس میں پاکستان اور تاجکستان میں بھی کئی سارے علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ کچھ تصویریں سامنے آئیں جو اس کے آپ کے سامنے ہیں۔ دہلی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہوئے مختلف مقامات پر لوگوں کے درمیان افراتفری مچ گئی تھی اور وہ گھروں سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے تھے۔
کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق جھٹکوں کے بعد لوگ خوفزدہ ہو گئے، بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکل کر کھلی جگہ میں آ گئے۔ ساری تفسیر آپ نے دیکھی ہے، بہرکیف آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کا مالک، اس کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، وہ جو ہے کبھی کبھی اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے لوگوں کو، صرف زمین کو تھوڑا بہت ہلا کر کے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم جو ہٹ درم ہو چکی ہے، یہ پورا سماج بلکہ پوری دنیا کی بسنے والے مخلوقات جو ہے اس وقت ایک الگ ہی ڈگر پر چل نکلے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور اہم ترین خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت لوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ گرلز ہاسٹل کے کمرے میں اس وقت ایک MBBS تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ کی لاش ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اس وقت حالات کے پیش نظر کس طرح طلبہ کیوں خودکشی کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، اس پر بہت زیادہ تبصرے ہونے لگے ہیں۔ ہریانہ کے گوہانہ میں واقع پھول سنگھ خاتون میڈیکل کالج میں ایک MBBS فرسٹ ایئر کی طالبہ کی خودکشی کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ دراصل جمعہ کو خانپور محلہ تھانہ میں اطلاع ملی تھی کہ ایک طالبہ نے اپنے روم میں پھانسی لگا لی۔ اسی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس کے مطابق گرلز ہاسٹل کے کمرہ نمبر 11 میں پنکھے سے پھندا لگا کر طالبہ نے خودکشی کر لی تھی۔ مہلوک کا نام ڈمپی، گاؤں کھیڑی ساد، ضلع روہتک بتایا جا رہا ہے۔ فی الحال تفتیش جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لمبی رپورٹ ہے، لیکن ایک MBBS میں تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ کی جانب سے خودکشی کر لیے جانے پر جو اس وقت بہت زیادہ تبصرے آ رہے ہیں کہ کس طرح اس وقت بے روزگاری یا پھر جو ہے گھروں میں معاشی حالات یا دیگر بہت ساری ایسی چیزیں طالبات کو اور طلباء کو ذہنی ڈپریشن میں اور دماغی طور پر پوری طرح سے پریشان کر کے رکھ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لگاتار خودکشی کرنے کی واردات بھارت کے اکثر علاقوں میں اور بالخصوص نوجوان طبقے میں یا تو بے روزگار ہوتے ہیں یا پھر جو ہے گھریلو پریشانی کی وجہ سے یا پھر جو ہے ان کو دیے جانے والے ڈپریشن کی وجہ سے یا اگلی تعلیم حاصل نہ کرنے پانے کی وجہ سے یا پھر جو ہے طالبی علمی زمانے میں اپنے دوستانہ اس میں ایک بے عزتی کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس پر پورے سماج کو، حکومتوں کو بیٹھ کر کے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ آخر اس طرح کے فیصلے نوجوان طبقے میں کیوں لیے جا رہے ہیں کہ وہ آخری حد اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان کو ختم کر لیتے ہیں۔ باقی ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے